ایک ایسا شخص جو کبھی بھی مرنا نہیں چاہتا تھا، ایک ایسا شخص جو اپنی زندگی بڑھانے کے لیے ہر وقت اپنے گھر پر ڈاکٹروں کی ایک ٹیم کو تیار کر رکھا تھا، ایک ایسا شخص جس کے کھانے سے لے کر پینے تک ہر چیز کی میڈیکل جانچ ہوتی تھی، اس کے بعد اس کے منہ میں جاتا تھا، ایک ایسا شخص جو اپنی زندگی کو بڑھانے کے لیے آکسیجن کے چیمبر میں سوتا تھا اور لاکھوں کروڑوں کی دوائیاں استعمال کرتا تھا، ایک ایسا شخص جس کو پوری دنیا اب تک کے سب سے بڑے ڈانسر کے نام سے جانتی ہے۔ آخر ایسا کیا ہوا کہ اس کی موت پوری دنیا کے لیے عبرت بن گئی؟ یہ دلچسپ اور عبرتناک کہانی جس نے پوری دنیا کے انسانوں کو اندر سے جھنجھوڑ کر رکھ دی۔ یہ کہانی ہے امریکہ میں پیدا ہونے والا شخص مائیکل جیکسن کی، جو 1958 میں امریکہ میں پیدا ہوئے۔ یہ بچپن سے ہی گانے اور ڈانسنگ کا بڑا شوقین تھا اور کیول 5 سال کی عمر میں ہی بڑے بڑے اسٹیجوں پر ڈانس کرنا شروع کر دیا تھا۔ لیکن یہ کالا دکھنے والا مائیکل جیکسن اپنے چہرے کو بالکل پسند نہیں کرتا تھا، چنانچہ وہ ایک نجومی کے پاس گیا اور بولا، میرے 2 سوالوں کے جواب دیجیے، پہلا یہ ہے کہ کیا میرا کالا رنگ گورا ہو سکتا ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ کیا میں 150 سال تک زندہ رہ سکتا ہوں؟ نجومی نے کہا، ایسا نہیں ہو سکتا ہے، قدرت نے تم کو کالا بنایا ہے، گورا نہیں بن سکتے، اور زیادہ سے زیادہ 100 سال تک زندہ رہ سکتے ہو جیسے دوسرے لوگ زندہ رہتے ہیں، زندگی کو تم بڑھا نہیں سکتے۔ یہ سن کر مائیکل جیکسن زور زور سے ہنسنے لگا اور بولا، یہ دونوں میں کر کے رہوں گا۔ چنانچہ اپنے آپ کو گورا دکھنے کے لیے پورے جسم پر سفید پلاسٹک سرجری کیا، یہاں تک کہ 1987 میں انہوں نے اپنی شکل، جسم، حرکت سب کچھ بدل دیے۔ کالا دکھنے والا مائیکل جیکسن اب بالکل گورا اور سفید دکھنے لگا، یعنی اس کی شکل اب ایک گوری لڑکی جیسی دکھنے لگی۔ دن گزرتا گیا اور یہ دنیا میں مشہور ہوتے چلے گئے، یہاں تک کہ 1987 میں انہوں نے ایک بیڈ نام کے ایک البم کو جاری کیا۔ لوگوں نے اس البم کو کافی پسند کیا اور تقریباً 3 کروڑ لوگوں نے اس کی کاپیوں کو ہاتھوں ہاتھ خرید لیا، اس سے کافی دولت کمائے۔ اس کے بعد اس نے بہت سے ملکوں کا سفر کیا اور اپنا ڈانسنگ پروگرام کیا، جس سے انہوں نے اربوں روپے کی دولت کمائی۔ اس کے بعد اس نے اپنا ایڈریس چینج کیا، اپنے رشتہ داروں سے الگ ہو گئے، دوستوں سے منہ موڑ لیا تاکہ اسے کوئی پہچان نہ سکے، اور اپنی دولت کے دم پر اس نے اپنے گورے ماں باپ بھی خرید لیے۔ بناوٹی، آرٹیفیشیل اور مصنوعی دنیا کے بھنور میں اس قدر پھنستے چلے گئے کہ اپنی ماضی کو بھی بھلا دیا۔ اس طرح یہ اپنے کالے جسم پر فتح حاصل کر لیا۔ اب باری تھی 150 سال تک زندہ رہنے کی خواہش، اور 150 سال تک زندہ رہنے کے لیے اس نے وہ جتن کیے، وہ طریقے اپنائے کہ ہم اور آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ وہ صرف آکسیجن کے بیڈ میں ہی سوتا تھا تاکہ کوئی بیکٹیریا یا بیماری اس کے جسم کو نہ پہنچ سکے۔ لوگوں سے ہاتھ ملانے سے پہلے دستانہ پہن لیا کرتا تھا تاکہ دوسری کی بیماری اس کو ٹچ تک نہ کر سکے۔ ہر کھانے پینے کی چیز کو پہلے میڈیکل چیک اپ کراتا تھا، پھر کھاتا اور پیتا تھا، اور 12 ڈاکٹروں کی ٹیم ہمیشہ تیار رکھتا تھا تاکہ کبھی بھی کوئی پریشانی بالکل نہ ہو۔ اور یہ ڈاکٹر روزانہ اس کے پورے جسم کے ایک ایک پارٹ کو چیک اپ کرتا تھا، یہاں تک کہ ایکسٹرا آنکھیں، کان، پھیپھڑے، گردے، جگر وغیرہ کا الگ انتظام کر رکھا تھا، یعنی ایسے لوگوں کو تیار کر رکھا تھا جس وقت اس کی دل، گردہ وغیرہ فیل ہو جائے اور اس کو ضرورت پڑے تو فوراً وہ لوگ اسے دے دے، اور اس کے بدلے مائیکل جیکسن ان لوگوں کو لاکھوں روپے دیتا تھا۔ اور یہ سب کر کے مائیکل جیکسن کو یقین ہو گیا تھا کہ وہ 150 سال تک آرام سے زندہ رہ سکیں گے۔ پھر ایک دن 25 جون 2009 کی رات تھی کہ مائیکل جیکسن کو سانس لینے میں دقت ہوئی۔ اس کی 12 ڈاکٹروں کی ٹیم نے فوراً چیک اپ کیا لیکن سمجھ نہ سکا۔ ملک کے سارے بڑے ڈاکٹروں کو فوراً بلایا گیا اور ان کا چیک اپ کرایا گیا۔ دنیا کے سارے ڈاکٹر ان کو بچانے کی کوشش کر رہے تھے لیکن ناکام ہوئے۔ پھر ہاسپٹل لے جایا گیا اور آخر کار 150 سال تک زندہ رہنے کی چاہت رکھنے والا شخص محض 50 سال کی عمر میں صرف 30 منٹ کے اندر انتقال کر گیا۔ اس کی موت کی خبر پوری دنیا میں جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی، اور اس وقت دنیا کے 35% لوگوں نے گوگل پر اس کی موت کی خبر کو سرچ کیا۔ اس سے پہلے گوگل پر اتنا ٹریفک کبھی نہیں ہوا تھا۔ ہیوی ٹریفک کی وجہ سے گوگل کریش کر گیا۔
30 मिनट तक गूगल ने काम करना बंद कर दिया था। काश के माइकल जैक्सन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की नाजिल करता किताब कुरान हकीम की सूरह मुनाफिकून आयत नंबर 11 को पढ़कर ईमान ले आता और यकीन कर लेता, जिसके अंदर लिखा हुआ है कि हर शख्स का मौत का वक्त फ़िक्स है, उससे एक पल आगे या पीछे नहीं हो सकता है, उसी वक्त मरना है, तो माइकल जैक्सन ये डॉक्टरों की टीम ना रखता, हर खाने पीने से पहले मेडिकल चेकअप नहीं कराता, लाखों रुपये दवाइयों में और हज़ारों किस्म की एहतियाती तदाबीर को नहीं अपनाता और 150 साल तक ज़िंदा रहने की ख्वाहिश पर लाखों करोड़ों डॉलर खर्च नहीं करता। माइकल जैक्सन की मौत दुनिया इंसान के लिए एक बहुत बड़ा ऐलान है कि हम अपने इल्म हुनर से पूरी दुनिया को माइल कर सकते हैं, इज़्ज़त और शोहरत कमा सकते हैं, अपनी मालो दौलत से पूरी दुनिया को फतह कर सकते हैं, पूरी दुनिया को ख़रीद सकते हैं, लेकिन मुक़द्दर को बदल नहीं सकते, अल्लाह के फ़ैसले को बदल नहीं सकते, मौत से लड़ नहीं सकते। इसीलिए किसी शायर ने क्या खूब कहा है, आगाह अपनी मौत से कोई बशर नहीं, आगाह अपनी मौत से कोई बशर नहीं, सामा 100 बरस के है पल भर की खबर नहीं। इस तरह के दिलचस्प और इबरतनाक कहानियों को सुनने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।